بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، یعنی لکھنے والے فرشتے۔ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بندہ جو کچھ کر رہا ہے وہ سارے کا سارا یہ لکھ لیتے۔ ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا برائیاں لکھتا ہے۔ گویا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں، وہ سارے کا سارا ریکارڈ پر ہے، اور فرشتے یہ ریکارڈ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ پھر حشر کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہمارا یہ کھاتا، ہمارا یہ ریکارڈ پیش کیا جائے گا۔ اور ذرا سوچئے کہ وہ کام جو ہم دنیا سے، لوگوں سے چھپ چھپا کے کرتے تھے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، ہم چھپ چھپا کے کام کرتے تھے، حشر کے دن تو ساری مخلوق کے سامنے وہ نامہ اعمال سامنے آ جائے گا، اور اس میں جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ سارے کا سارا درج ہوگا، اور اللہ کی عدالت میں ساری مخلوق کے سامنے وہ ہمارا کھاتا کھل جائے گا۔ تو پھر اس ذلت و رسوائی کا بھی تصور کیجئے کہ اللہ کی عدالت میں جو ذلت و رسوائی اٹھانا پڑے گی۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو کچھ میں بول رہا ہوں، میرا ہر عمل، میرا ہر بول ریکارڈ پر ہے، اور فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں۔ تو پھر یہ بات جب یاد رہے گی تو انسان یقیناً گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ وہ چاہے گا کہ میری نیکیوں میں اضافہ ہو اور گناہوں میں کوئی اضافہ نہ ہو، گناہ کم ہو جائیں بلکہ ختم ہو جائیں۔ تو حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے میں سورہ انفطار کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ کرامن کاتبین فرشتے جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو، وہ جانتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الابرار لفی نعیم، کہ جو نیکوکار ہوں گے ان کے لیے جنت ہے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو گناہگار ہوں گے، سیاکار ہوں گے، ان کے لیے جہیم یعنی دوزخ ہے۔ تو یہ کرامن کاتبین جو فرشتے انسان کے ساتھ ہیں، لکھنے والے فرشتے جو ساری زندگی ساتھ رہتے، آخری سانس تک انسان کے ساتھ رہتے، ایک پل بھی انسان سے جدا نہیں ہوتے۔ جب انسان مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو پھر یہ فرشتے کہاں جاتے؟ چونکہ ان کی ڈیوٹی تو ختم ہو گئی، اور اب ان کا کام ختم ہو گیا، چونکہ بندہ مر گیا، فوت ہو گیا، اور اب یہ نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے نہ برائی کر سکتا ہے، تو پھر لکھنے کا تو کام ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ فرشتے کہاں جاتے؟ اس سے قبل کہ آپ کو یہ روایت بتائی جائے کہ یہ کرامن کاتبین بندے کے مر جانے کے بعد کہاں جاتے ہیں، اور پھر سن کر آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو اور آپ کا دل خوش ہو جائے، باغ باغ ہو جائے، یہ سن کر اس سے قبل میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ابھی تک اگر اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور اسی طرح اچھی ویڈیو آپ تک آتی رہے۔ تو ایک روایت ملتی ہے کہ بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو یہ فرشتے کرامن کاتبین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ، جس بندے کے ساتھ ہماری ڈیوٹی تو نے لگا رکھی تھی وہ تو اب ختم ہو گیا، فوت ہو گیا، اب ہم فارغ ہو گئے،
اب ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم کیا کریں؟ کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم آسمان پہ آ جائیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتو، آسمان میرے پہلے سے ہی فرشتوں سے بھرے پڑے، تمہاری ضرورت نہیں۔ تو فرشتے عرض کرتے، باری تعالیٰ پھر ہمیں زمین پہ ہی جگہ دے دے تاکہ ہم اس زمین پر ٹھہر کر تیری عبادت، تیرا ذکر و فکر کر سکیں، تیری تسبیح و تحلیل بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتو، زمین بھی میرے فرشتوں سے بھری پڑی ہے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں یہ کرامن کاتبین عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم کہاں جائیں، کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے فرشتو، تم جاؤ، جس بندے کے ساتھ تمہاری ڈیوٹی تھی اس بندے کی قبر پہ چلے جاؤ، اور اس بندے کی قبر پہ سرہانے جا کر کھڑے ہو جاؤ، اور وہاں کھڑے ہو کر میری تسبیح و تعلیل کرو، میری حمد و ثنا بیان کرو، ذکر و اذکار کرو، اور قیامت تک کرتے رہو۔ صبح قیامت تک جو کچھ تم پڑھو گے، جو تسبیح و تحلیل کرو گے، جو کچھ ذکر و اذکار کرو گے، جو عبادت کرو گے، تم کرتے جاؤ، اور اس کا ثواب اس قبر والے کو پہنچاتے جاؤ۔ جو کچھ تم کرو گے تسبیح و تحلیل، اس کا ثواب میں اس قبر والے کو عطا کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، کتنا کرم ہے میرے مالک کا، کتنی کرم نوازی ہے اللہ رب العزت کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بخشنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ ہی بخشا جائے، کسی بندے کو عذاب نہ ہو۔ بندہ ہی ہے کہ خود کو عذاب میں لے کے جا رہا ہے، یہ خود جنت کی طرف سے اپنا رخ موڑ کر دوزخ کی طرف بھاگتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کی بخشش کا سما مہیا کر رہا ہے۔ خالق کائنات کرامن کاتبین سے بھی فرماتا ہے، جاؤ میرے بندے کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ، اور میری تسبیح و تحلیل کرو، میری حمد و ثنا بیان کرو، اور اس کا ثواب میرے بندے کو پہنچا دو۔ اس کا ثواب میں اپنے بندے کو عطا کروں گا، اور اپنے بندے کی مغفرت فرماؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اعمال درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہماری ہر بات، ہر کام ریکارڈ پر ہے، اور اپنے اعمال کو درست کریں، صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ سے، ہر نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔